بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم جائزہ لیں گے ایران میں اس وقت کیا صورتحال ہے اور اس کے بعد آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے، خاص طور پر امریکہ اور اسرائیل کے حوالے سے۔ کیا اب بھی امریکہ حملہ کرے گا ایران پر؟ کیونکہ جو جواز بنایا جا رہا تھا ایران پر حملے کا، اب صورتحال اس کے برعکس ہے، بدل چکی ہے۔ لیکن ٹرمپ اب بھی دھمکی دے رہے ہیں کہ مظاہرے جاری رکھو، اداروں پر قبضہ کرو، ہم تمہاری مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ کئی دنوں سے ایران میں مظاہرے جاری تھے اور یہ پرتشدد ہو گئے تھے۔ ان میں کئی ہلاکتیں ہوئیں، بعض حلقے سینکڑوں ہلاکتوں کا کہہ رہے ہیں، 600 سے زیادہ ہلاکتوں کہا جا رہا ہے، جبکہ انسانی حقوق کی بعض تنظیمیں کہہ رہی ہیں 2000 تک تعداد ہے جو لوگ ہلاک ہوئے ان پرتشدد مظاہروں میں۔ ان میں جلاؤ گھراؤ بھی ہوا، انٹرنیٹ بند کیا گیا، کریک ڈاؤن بھی ہوا، گرفتاریاں بھی ہوئیں، حتیٰ کہ کالز بند کر دی گئی، انٹرنیشنل کالز کا سلسلہ بند کر دیا گیا، کیونکہ ایران نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ اس کے پیچھے عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے، بین الاقوامی طاقتیں ہیں جو ان مظاہروں کو ہوا دے رہی ہیں اور مزید حالات خراب کر رہی ہیں۔ یہ انہوں نے براہ راست الزام لگایا، بلکہ امریکہ تک کا نام لیا گیا کہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ امریکہ نے کہا جی ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ البتہ ٹرمپ یہ بار بار کہتے رہے کہ یہ پرامن مظاہرے ہیں، ان پر آپ کوئی کریک ڈاؤن نہ کریں، ان کو مارے نہ، بلکہ اب ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو سزا دی گئی، کیونکہ سزائے موت تک ہوتی ہے ایران میں، اگر کسی کو اس طرح سے سزائیں دی گئیں تو جو ہی آپ سزاؤں کا سلسلہ شروع کریں گے، ایران کو کہہ دیا ہم آپ پر بمباری کر دیں گے یا حملہ کر دیں گے، اور امریکہ اور اسرائیل مل کر رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں۔ ایک وقت میں تو لگ رہا تھا کہ مظاہرے پھیلتے چلے جائیں گے اور پتہ نہیں حالات کیا رہیں گے، حتیٰ کہ برطانوی میڈیا کی طرف سے یہ خبر آئی کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی وہ اپنے خاندان کے ہمراہ ملک چھوڑ کر بھی جا سکتے ہیں۔ پھر ایران نے اس کی تردید کی کہ یہ صرف اور صرف پینک پھیلانے کے لیے ہے اور یہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب ایران پر اسرائیل اور امریکہ حملہ کر رہا تھا اس وقت نہیں وہ چھوڑ کر گئے، تو اب کیوں جائیں گے؟ اب ہوا یہ ہے کہ لیٹسٹ سچویشن یہ ہے کہ ایران نے حیران کن طور پر، یہ آسان نہیں تھا، حیران کن طور پر مظاہروں پر قابو پا لیا ہے۔ ایران کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جتنے لوگ مظاہرے کر رہے تھے ان سے کہیں زیادہ لوگ، کئی زیادہ گنا لوگ اس وقت موجودہ حکومت کے ساتھ ہیں، اور مظاہروں میں جو لوگ جاں بحق ہوئے تھے ان کے جنازوں میں جتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے، لاکھوں کی تعداد میں آئے، اور انہوں نے موجودہ نظام کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا ہے، اور بہت زیادہ بڑی تعداد میں لوگ نظر آئے۔ اس کی بھی ویڈیوز اور تصاویر پھر منظر عام پر آئیں کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں۔ ابھی اگر خبروں کا جائزہ لیں کہ سارا میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا اگر دیکھیں اور پاکستان کے میڈیا بھی انٹرنیشنل حوالے سے انٹرنیشنل نیوز کیا ہے، تو اس میں ہر طرف یہ ایران، امریکہ، اسرائیل اور حتیٰ کہ ڈنمارک یا گرین لینڈ جس کی بات ہو رہی ہے وینزویلا کے بعد کہ جی اب گرین لینڈ کی باری ہے، اس پر بھی خبریں آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ جی کہ ایران میں پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ تھم گیا ہے، انٹرنیشنل کالز کو بحال کیا گیا ہے، ایران میں مظاہرے تھم گئے ہیں، خطے میں تناؤ البتہ برقرار ہے، جبکہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں ایران گرفتار مظاہرین کو پھانسی دیتا ہے تو بہت سخت کارروائی کریں گے۔ ٹرمپ اب بھی اپنی بات پر قائم ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم نے حملہ کرنا ہے، اور ٹرمپ نے تو کہا ہے کہ ٹرمپ وارنز آف ویری اسٹرانگ ایکشن اف ایران ہینگز پروٹیسٹرز، یہ ڈان نے بھی لگائی، یہ انٹرنیشنلی خبر سامنے آ رہی ہے۔ ہاں، جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ٹرمپ نے کہا مدد پہنچنے والی ہے، اداروں پر قبضہ کر لیں۔ ٹرمپ کا ایران کے مظاہرین کو پیغام کہ جی آپ مظاہرے جاری رکھیں، روکیں نہ، کیونکہ اب مظاہرے رک گئے ہیں۔ تو ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں، آپ قبضہ کر لیں اداروں پر، ہم آپ کی مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ اب مدد کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ جی حملہ کریں گے، اور جس طرح پہلے ٹاپ لیڈرشپ کو نشانہ بنایا تھا ان کو نشانہ بنائیں گے، تو شاید بیچ میں سے کچھ لوگ اٹھ کر بغاوت کر دیں اور قبضہ کر لیں نظام پر۔ پہلے بھی یہ شاید ایک سوچ تھی، لیکن اس میں بری طرح سے ناکامی ہوئی تھی اور ایسا کچھ نہیں ہو سکا، جبکہ ٹاپ لیڈرشپ کو، چاہے وہ ملٹری لیڈرشپ تھی، اس کو ختم کیا گیا، ان کے سائنسدانوں کو ختم کیا گیا، لیکن کوئی ایسا متبادل نظام نہیں آیا ایران میں۔ تو اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں ہم آ رہے ہیں مدد کو، آپ ہنگامے جاری رکھیں اور یہ احتجاج جاری رکھیں، مگر ابھی تو یہ اطلاعات ہیں کہ ان ہنگاموں پر اور احتجاج پر ایران نے قابو پا لیا ہے۔ ہنگامہ خیز احتجاج تھم گیا، حالات معمول کی طرف گامزن۔ تہران کا امریکہ کو سخت پیغام سامنے آیا ہے کہ جی اگر ہم پر حملہ کیا گیا تو ہم آپ کو نشانہ بنائیں گے، خطے میں جہاں جہاں امریکہ کے اڈے ہیں، اسرائیل کے اڈے ہیں، ان کو براہ راست نشانہ بنایا جائے گا۔ آر دیئر رائٹس اور آر دے بینگ اسٹیجڈ ان ایران، یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے جی کہ کیا یہ جو ہنگامہ رائی ہے یہ جان بوجھ کر پھیلائی جا رہی ہے، اس کے پیچھے کون کون ہے؟ ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وکٹروف کی رضا پہلوی سے خفیہ ملاقات کی خبر بھی سامنے آئی ہے۔ رضا پہلوی کو سمجھا جا رہا ہے کہ وہ آلٹرنیٹ ہو سکتے ہیں،
ان کو ایران بھیجا جا رہا ہے۔ تو شاہ ایران کا اور ان کے اقتدار کا خاتمہ ہوا تھا جب، اور اس کے بعد ایرانی ریولوشن آیا تھا، اسلامک ریولوشن ایران میں آ گیا تھا۔ اب یہ بادشاہ کے بیٹے ہیں جی، اور ان کی خواہش ہے کہ دوبارہ جا کر اقتدار سنبھالیں۔ امریکہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور اس حوالے سے خفیہ ملاقات کی خبر سامنے آئی ہے۔ ایران میں 2 ہفتوں سے جاری پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ رک گیا ہے، اب ہر طرف بڑی خبر یہ بنی ہوئی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں کہہ رہی ہیں کہ ایران میں کریک ڈاؤن میں 648 ہلاکتیں ہو گئی ہیں۔ ابھی گرفتاریاں کتنی ہیں، ابھی کتنا اور کریک ڈاؤن ہوگا، یہ بھی بات کہی جا رہی ہے۔ اور میں نے اس طرح کیا کہ 2000 تک کہا جا رہا ہے کہ اس میں ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اب ہلاکتوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف مظاہرین کی طرف ہیں، یعنی سرکاری اہلکاروں کی بھی، یا مظاہرین کے خلاف جو لوگ لگے ہوئے تھے ان کی بھی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ ویسے ہی جا کر کہیں توڑ پھوڑ کیا، ہنگامہ نے کیا، اس میں بیچ میں بھی کئی لوگ اس طرح سے مارے گئے ہیں، یعنی جو ضروری نہیں ہے کہ سیکورٹی کے لوگ تھے یا ایران کی حکومت کے لوگ تھے، تو دونوں طرف سے اس طرح سے ہلاکتوں کی اطلاعات آئی ہیں۔ ایرانی قوم نے دشمنوں کی سازشوں کو خاک میں ملا دیا، حکومت کے حق میں مظاہرے تاریخی ہیں، خامنائی، کیونکہ یہ سپریم لیڈر ایران کے آیت اللہ خامنائی وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے مظاہرے ہوئے تھے اور ان کو ناکام بنایا گیا ہے، اس کے پیچھے عوام ہیں، کہ عوام جس طرح نکلے ہیں اور موجودہ نظام کے حق میں، ایران میں جو نظام ہے اور حکومت ہے اس کے حق میں جس طرح سے نکلے ہیں، انہوں نے ناکام بنایا کہ جو حکومت کے حق میں نکلے ہیں وہ کہیں زیادہ بڑی تعداد میں تھے مظاہرین کی نسبت۔ امریکہ نے اپنی شہریوں کو فوری طور پر ایران چھوڑنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ اچھا، اس میں صرف امریکہ نہیں ہے، اب دیگر ممالک بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ایران کو فوری طور پر چھوڑ دیں۔ یہ ایک بڑی خطرناک انڈیکیشن ہے، کیونکہ جب بھی اس طرح سے امریکہ یا دیگر کوئی ملک کہے جو امریکہ کے اتحادی ہو، تو یہ ایک نشانی ہوتی ہے، یہ ایک واضح اشارہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایران پر حملہ ہو۔ تو اس سے پہلے آپ اپنے شہریوں کو نکال لیتے ہیں کہ جی اگر کہیں حملہ ہوتا ہے تو یہ نہ ہو کہ ہمارا ہی شہری اس میں مارا جائے، اور پھر بڑی امبیرسمنٹ ہوگی کہ جی آپ نے کیوں حملہ کر دیا، جب آپ کو پتہ تھا آپ کے شہری ہیں، وہ کہیں بھی کسی وقت بھی کوئی آ جا رہا ہو، رستے میں ہو، کسی جگہ ہو، تو وہ اس کی زد میں نہ آ جائے۔ تو لہٰذا اپنے شہریوں کو آپ پہلے کہہ دیتے ہیں کہ جی یہاں سے نکل جائیں، ان کا انخلاء کا آپ آرڈر جاری کر دیتے ہیں، تو یہ ایک بڑی خطرناک انڈیکیشن ہوتی ہے۔ تو یہ صورتحال ایسی ہے کہ کوئی پتہ نہیں، کچھ نہیں کہا جا سکتا کس وقت امریکہ ایران پر حملہ کر دے، کیونکہ اسرائیل تو یہ چاہتا ہے، بار بار اس کا اعلان کیا گیا ہے۔ اسرائیلی حکام یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اٹیک کر رہے ہیں، یا خبریں اس طرح کی آتی ہیں، کرنا چاہتے ہیں امریکہ ہمارا ساتھ دے۔ صدر ٹرمپ ایران کے خلاف فوجی طاقت کے استعمال سے گریز نہیں کریں گے، وائٹ ہاؤس، میں نے جس طرح عرض کیا کہ کسی بھی وقت فوجی کارروائی ہو سکتی ہے، اور یہ بار بار انڈیکیشن دی جا رہی ہے جی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وائٹ ہاؤس باقاعدہ کہہ رہا ہے، سرکاری طور پر اس کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ جنگ اور مذاکرات کے لیے تیار، غیر ملکی عناصر کے بھڑکائے حالات پر قابو پا لیا ایران۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ باہر کی قوتوں پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ ان کی وجہ سے حالات ہوئے، اور جنگ اور مذاکرات کے لیے تیاری، دونوں صورتوں میں ہم تیار ہیں۔ جنگ کرنی ہے تو جنگ کے لیے بھی تیار ہیں، اگر مذاکرات کرنے ہیں تو اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن ابھی ٹرمپ کہتے ہیں جی میں نے سارے مذاکرات ختم کر دیے ہیں، میں کسی سے کوئی مذاکرات نہیں کرا، کسی بھی ایرانی حکومت میں کسی شخص سے، اور مظاہرین کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مظاہرے جاری رکھیں۔ حملے کی صورت میں ایران کی اسرائیل اور امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی، انہوں نے کہہ دیا کہ پہلے بھی ہم نے ایسا کیا تھا اور اب بھی بھرپور جوابی کارروائی کریں گے۔ ڈنمارک نے گرین لینڈ پر قبضے کی دھمکیاں ناقابل قبول قرار دے دی ہیں۔ ڈنمارک کے ساتھ ہے اس وقت گرین لینڈ، اور گرین لینڈ کی طرف سے بار بار حکام کہہ رہے ہیں جی ہمیں ڈنمارک کے ساتھ ہی رہنا ہے، ہم امریکی نہیں بننا چاہتے، ہمیں امریکہ کے ساتھ جانا قبول نہیں ہے، تو زور زبردستی نہ کی جائے۔ وینزویلا کے بعد تو اب ٹرمپ نے کیوبا کو بھی، میکسیکو کو بھی دھمکی لگائی ہے، اور گرین لینڈ کا بھی کہا ہے کہ اگر گرین لینڈ ہمارے پاس نہیں ہوگا تو پھر چین اور روس کے پاس ہوگا، اور یہ ہم کسی صورت نہیں ہونے دیں گے، یہ ہمارے لیے قابل قبول ہی نہیں ہے۔ تو گرین لینڈ کا علاقہ امریکہ سمجھتا ہے کہ ہمارے لیے اسٹریٹجیکلی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ٹرمپ نے ایران سے تجارت کرنے والے ممالک پر 25% ٹیرف نافذ کر دیا، تو وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور سخت اقدامات کر رہے ہیں۔ یہ نہیں صرف کہ ایران کے ساتھ بھی جو تجارت کرے گا اس کے ساتھ بھی کریں گے، اور ایران کو معاشی طور پر کمزور کرنا یہ بھی بہت بڑا ایک ٹارگٹ ہے۔ اور اسی وجہ سے معاشی طور پر ایران چونکہ اتنا کمزور ہوا، مہنگائی ہوئی، بے روزگاری ہوئی، غربت میں اضافہ، اس کی وجہ سے یہ ہنگامے پھوٹے ہیں، اسی وجہ سے مظاہرے ہوئے ہیں۔ اور اس کے پیچھے ان سینکشنز کا بہت بڑا ہاتھ ہے، ان اکنامک سینکشنز کا، ان معاشی پابندیوں کا، کہ کوئی ملک بھی تجارت کرے گا تو اس پر بھی ہم ٹیکس بڑھا دیں گے، تو پھر ظاہر ہے کہ کوئی بھی ملک نہیں پھر آگے آتا اس طرح سے۔ اس کی سب سے بڑی مثال پاکستان کی اگر آپ نے لینی ہے تو ایران پاکستان گیس پائپ لائن آپ دیکھ لیجئے، پاکستان اس پر کام نہیں کر سکتا اس لیے کہ امریکی سینکشنز لگ جائیں گی اور ہماری معیشت کا مزید کا بڑا ہو جائے گا، ورنہ وہ کب سے کئی سالوں سے ہے۔ اور اب پھر ہم معاہدہ کر رہے ہیں جی ہم اس کو ختم کر دیں، لیکن ایران کہتا ہے کہ ہم انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جائیں گے، آپ نے ساورن گارنٹیز دی ہوئی ہیں، تو اب فی الحال یہ خبریں آ رہی ہیں کہ 10 سال کے لیے آگے لے جاتے ہیں اس کو معاہدے کو، اب اس کو ختم نہیں کرتے، ورنہ یہی ہے کہ ایران کے پاس آپشن ہے، باہر چلا جائے گا۔
عالمی عدالت میں یا ثالثی کے لیے تو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ یہ جی اس وقت تک اپڈیٹس ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کا سخت اقدام، 8,000 طلبہ سمیت 1 لاکھ سے زیادہ افراد کے ویزے منسوخ کر دیے ہیں۔ اب تک ٹرمپ نے، آپ سوچئے کہ کتنا سخت کریک ڈاؤن کیا ہے جو بھی تارکین وطن ہیں یا امریکہ میں آئے ہوئے ہیں، اور ان کے خلاف یہ سب کیا جا رہا ہے۔ کچھ اوور اسٹے کر رہے تھے، جتنا ان کا ویزا تھا اس سے زیادہ عرصہ گزار رہے تھے، اور اسی طرح کے دیگر معاملات میں جو تھے ان کے خلاف یہ کریک ڈاؤن کیا ہے ٹرمپ انتظامیہ نے، اور 8,000 طلبہ اس میں ہیں اور 1 لاکھ سے زائد افراد ہیں جن کے ویزے منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اب ان کے ویزے منسوخ کرنے کے بعد ان کو زبردستی بھی امریکہ سے نکالا جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔